اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شاب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور بہت کم دن ناغہ فرماتے تھے۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ، یعنی رمضان المبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری، اس کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور داعیہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا سبب بنتا تھا، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نامہ عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ماہ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ہر شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، لیکن بعض اوقات سفر وغیرہ کی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے۔ محترم عزیزو، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ تو علماء نے اس کا یہ مطلب کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا کہ نصف شعبان کے روزے مت رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے پوری قوت کے ساتھ رکھ سکو۔ پیارے دوستو، اس ماہ کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نجات پانے کی رات کے ہیں۔ چونکہ اس رات میں بے شمار گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، اس لیے اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کے سوائے
मुशरिक और बोझ रखने वालों की सबकी मग़फ़िरत करते हैं। हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15वीं शब में अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ लगाई जाती है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसको अता करूं। हर सवाल करने वाले को मैं अता करता हूं सिवाय मुशरिक और ज़िना करने वाले के। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शबान की 15वीं शब हो तो इस रात में क़याम करो और इस दिन रोज़ा रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से समा दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और कहते हैं, क्या कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं? क्या कोई रिज़्क़ का मुतलाशी है कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूं? क्या कोई मुसीबत का मारा है कि मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं? हत्ता कि सुबह सादक का वक्त आ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस रात में इन अमाल का खास एहतमाम करें। इशा और फजर की नमाजें वक्त पर अदा करें। बक़दर तौफीक नवाफल अदा करें, तहज्जुद अदा करें। अगर मुमकिन हो तो सलातुल तस्बीह पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, कसरत से अल्लाह पाक का जिक्र करें, अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगें, खासकर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहें। शब बरात की फजीलत के मुतालिक बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, शब बरात की रात अल्लाह ताला हर इंसान की मग़फ़िरत फरमाते हैं सिवाय इन लोगों के जिनकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं करते। उनमें मुशरिक, कातिल, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, बोग़ज़ अदावत रखने वाला, रिश्ता तोड़ने वाला, तकब्बुराना तौर पर टखनों से नीचे कपड़ा पहनने वाला, शराब पीने वाला, ज़िना करने वाला। मेरे मोहतरम अजीज़ों, लिहाजा हम सबको तमाम गुनाहों से, खासकर इन मज़कूरा कबीरा गुनाहों से खुद को बचाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद हैं तो हमसे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। वस्सलाम।